علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی 9 چیزیں ہیں، 9 things that can make you successful۔ وہ کون سی 9 چیزیں ہیں جو آپ کو امیر ترین بنا سکتی ہیں، جو آپ کو ایکسٹرا رچ بنا سکتی ہیں، جو آپ کو بزنس میں کامیاب کر سکتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو انتہائی غور سے آپ نے دیکھنا ہے، اور اگر ایک بار سمجھ نہ آئے تو دوسری دفعہ دیکھنے کی کوشش کرنی۔ تو اس میں ہم نے 9 چیزیں جو شارٹ لسٹ کی ہیں۔ نمبر 1 آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ نے جب کام کرنا ہے تو اس کے لیے پلان، نمبر 1 آپ کا پلان کیا ہے۔ کوئی بھی بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں، ٹرکی میں، آذربائیجان میں، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا پلان کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے وہاں پہ آ کے میں کر لوں گا کچھ نہ کچھ۔ ایسے نہیں ہوتا۔ وداؤٹ پلان آپ فیل ہونے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ پلان تو پھر بھی ہوتا ہے لیکن آپ کے فیلئر کا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ خود سے پلان کر لیں تو اس کے لیے تھوڑا سا بندہ کوشش کر لیتا ہے۔ پلان میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ کام کون سا کرنا ہے، اس کے لیے پیسہ کتنا ہوگا، وقت کتنا ریکوائرڈ ہوگا، اس کے لیے کون سے لوگوں کی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، اور کس طرح کا مجھے ایکوپمنٹ چاہیے ہوگا، کس طرح کی بلڈنگ چاہیے ہوگی، اور میری اسٹریٹجی کیا ہوگی، میں کس طرح سے جو ہے اس فیلڈ کے اندر کام کر سکوں گا، اس کے لیے مجھے نالج اور سکل کون سی ریکوائرڈ ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ ایک ایک کر کے فوکس کرتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں، اور پھر ان میں جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے اس کے علاوہ جو نہیں ہوتی وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پلان ضرور بنانا چاہیے آپ کو۔ ایک دفعہ پلان بنائیں گے، فیل ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، پلان بنانا تو آ جائے گا آپ کو۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے پلان بنا کر ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو پلان بنانا آئے گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ تو نمبر 1 جو ہمارا پوائنٹ تھا، پلان۔ جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کے پاس ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے۔ وہ پہلے پلان بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے پرپز۔ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ سپوز کر لے کسی کا مقصد ہے کہ وہ دنیا کی خدمت کرنا چاہتا ہے، کسی کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، کسی کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آپس میں جوڑنا چاہتا ہے، کسی کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیماروں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ وہ کسی نہ کسی پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پرابلم لوگوں کی ہو سکتی ہے یا ان کی اپنی ہو سکتی ہے، لیکن جب کوئی پرپز ہوتا ہے تو ہی کوئی بزنس جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کا پرپز ہو سکتا ہے کہ میں دنیا کا امیر ترین شخص بنوں، آپ کا پرپز ہو سکتا ہے کہ میں بزنس کو پوری دنیا میں پھیلاؤں، آپ کا پرپز ہو سکتا ہے کہ مثلا میں بڑا سا گھر لوں، گاڑیاں لوں، میں فیکٹریاں بناؤں۔ یعنی آپ کا کوئی نہ کوئی پرپز ہونا چاہیے۔ جب آپ کا پلان ہے اور آپ کے پاس پرپز ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس تیسری جو اہم چیز ہوتی ہے، پرسسٹنس ہوتی ہے۔ پرسسٹنس کیا چیز ہے کہ آپ کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کے باوجود آپ اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ آپ کے دوست کہتے ہیں یہ نہ کرو لیکن آپ پھر بھی کرتے ہیں، والدین کہتے ہیں نہ کرو آپ پھر بھی کرتے ہیں، دوست، رشتہ دار، بہن بھائی، محلے والے، علاقے والے، کلاس فیلو، سارے آپ کو روکتے ہیں، لیکن آپ نے جو پلان بنایا، جس مقصد کے ساتھ بنایا، آپ اس پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کامیابی ملتی ہے، اور پھر سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ تم کر جاؤ گے، ہم تو بس کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یار نہ کرے، اس سے اس کا نقصان ہوگا، لیکن یقین تھا کہ تم کر جاؤ گے۔ پرسسٹنس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ بیچ میں فیل ہو جاتے ہیں، کام کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ ہمت ہار جاتے ہیں، وقت بھی اس پہ لگ گیا، پیسہ بھی لگ گیا، اور کام بھی ادھورا رہ جاتا ہے، اور دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ وقت ہوتا ہے نہ ہی پیسہ۔ تو اس لیے اگر کام شروع کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں۔ جب آپ کام شروع کر لیں پھر سوچنا چھوڑ دیں، لیکن کام شروع کرنے سے پہلے آپ 1000 بار سوچیں۔ تو اسی کا نام پلان ہے۔ آپ کے پاس پرپز ہونا چاہیے، پلان ہونا چاہیے،
جب آپ نے کام شروع کر دیا تو بس پھر لگاتار محنت کے ساتھ، پرسسٹنس کے ساتھ اور انتھک کوشش کے ساتھ آپ نے لگے رہنا، پھر کسی رکاوٹ کا آپ نے سننا نہیں، پھر آپ نے بہرے ہو جانا ہے، تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس چوتھا اہم پوائنٹ کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی کوئی برننگ ڈیزائر ہو، ایک ایسی ڈیزائر، ایک ایسی خواہش کہ جو آپ کو سمجھ لیں راتوں کو سونے نہ دے اور آپ بہت زیادہ محنت کرتے رہیں۔ تو جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں دیکھے جاتے ہیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے۔ تو خواب وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے، وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں۔ تو یہ جو برننگ ڈیزائر ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پانچواں اہم پوائنٹ ہے کہ آنیسٹی، ایمانداری۔ آج کے دور میں ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں جس چیز کا سب سے زیادہ فقدان ہے، جو ڈھونڈنے پر نہیں ملتی، اس کو ایمانداری کہا جاتا ہے۔ یہ بہت کم بہت کم ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایمانداری ہے، کہیں چھپی ہوئی ہے، اس کو باہر نکالیں اور اس کو استعمال کریں۔ اپنے دوستوں کو ایک ایماندار دوست دیں، اپنے پارٹنرز کو ایک ایماندار پارٹنر دیں، اور اپنے رشتہ داروں کو ایک ایماندار رشتہ دار دیں، اور اپنے ہمسایوں کو ایک ایماندار ہمسایہ دیں۔ تو ایمانداری کو دوسروں کے اندر بانٹنا شروع کر دیں جو آپ کے پاس ہے، آپ امیر ہو جائیں گے۔ کیونکہ پوری دنیا میں ہے ہی نہیں نا، لوگوں کے پاس کم ہے، مطلب اربوں لوگ ہیں اور اربوں لوگوں میں چند ہزار کے پاس ایمانداری ہوگی۔ کہنے کو تو سارے ایماندار ہیں، لیکن آپ میں سے بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں چھٹا اہم پوائنٹ، تو اس کو کرج کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس حوصلہ ہے مشکلات کو فیس کرنے کا، تنقید سننے کا، لوگوں کی باتیں سننے کا، تو ہی آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مجھے جب میں نے یہ چینل شروع کیا تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آتے تھے، میں پڑھتا تھا، شروع میں بہت غصہ آتا تھا، بعد میں غصہ کرنا چھوڑ دیا۔ اچھے جب کمنٹ پڑھتا تو بہت زیادہ خوشی ہوتی، برے کمنٹ پڑھتا تو ڈسہارٹ ہوتا۔ تو یہ فلکچویشن میں چلتا رہا، لیکن اس چینل پہ جن لوگوں نے کمنٹ کیے 90% اچھے لوگ تھے، صرف 1% برے لوگ تھے۔ تو کیا 1% کے لیے میں 99% لوگوں کی خدمت کرنا چھوڑ دیتا، ان کو تعلیم دینا، اویئرنس دینا چھوڑ دیتا؟ تو میں نے اپنے کان بند کر لیے اور میں لگا رہا۔ آپ نے مجھے بہت زیادہ دعائیں دی، حوصلہ دیا، میں نے بھی اپنی کوشش جاری رکھی۔ آپ کوئی بھی کام کریں اس کے لیے آپ کا کرج اور حوصلہ بہت معنی رکھتا ہے۔ ساتواں جو اہم پوائنٹ ہے کنوکشن۔ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ خود ہی اس سے کنونس نہیں ہیں، اگر آپ کو خود ہی نہیں لگتا کہ میں یہ کر جاؤں گا، تو پھر آپ دوسروں کو کیسے یقین دلا سکیں گے کہ آپ یہ کر جائیں گے؟ سب سے پہلے انسان اگر کنوکٹڈ ہو، اس کے اندر کنوکشن ہو اور وہ جانتا ہو کہ میں یہ کر جاؤں گا، تو وہ کر جاتا ہے۔ کیونکہ ہر بندے کو اپنی ایبلٹیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کر جائیں گے تو آپ واقعہ ہی کر جائیں گے، بس ضرورت ہے تھوڑی سی محنت کرنے کی، ضرورت ہے تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کی، ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی رائٹ گائیڈ کرنے والا مل جائے، کوئی اچھا استاد مل جائے، تو آپ ضرور کر جائیں گے۔ اس کے بعد 8واں پوائنٹ ہے کانفیڈنس، اعتماد ہونا۔ ایک تو کنوکشن ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کر لوں گا، اور ایک ہے اعتماد کہ آپ کو اپنی ذات کے اوپر، اپنی صلاحیتوں کے اوپر اور اپنی ہمت کے اوپر اعتماد ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی کر جائیں گے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ کانفیڈنس ہے تو آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا 9واں پوائنٹ ہے
ریئل مینٹور کا آپ کی زندگی میں ہونا۔ میں نے اس چینل کا نام ریئل مینٹور اسی لیے رکھا۔ مینٹور کون ہوتا ہے؟ مینٹور وہ ہوتا ہے، استاد ہر بندہ ہو سکتا ہے، استاد ہر بندہ ہو سکتا ہے جو آپ کو علم سکھاتا ہے، چاہے اس نے خود اس علم کے اوپر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اس نے پڑھا ہے، اس نے آگے آپ کو پڑھا دیا، وہ آپ کا استاد ہے۔ لیکن مینٹور کیا ہے؟ مینٹور وہ ہے جس کے پاس علم ہے اور اس نے اس علم کے اوپر عمل کیا، عمل کرنے کے بعد اس کو کامیابی ملی۔ اگر وہ ناکام ہو گیا ہے تو وہ مینٹور نہیں ہے۔ علم ہے، علم کے بعد عمل کیا، عمل کرنے کے بعد کامیابی ملی، 3 شرطیں ہیں۔ اسی بندے کے پاس علم ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے اس نے اس پہ عمل کیا ہو خود۔ تیسری شرط ہے کہ عمل کرنے کے بعد کامیابی حاصل کی ہو۔ تینوں شرطوں میں جو پورا اترتا ہے اس کو مینٹور کہتے ہیں، اے کمپیٹنٹ پرسن۔ ٹھیک ہو گیا؟ استاد جس نے خود سیکھا ہے، عمل نہیں کیا لیکن آگے پڑھا دیا، وہ آپ کا استاد ہے۔ تو مینٹور کا آپ کی زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس علم ہے، عمل کیا، فیل ہو گیا، وہ مینٹور نہیں کہلاتا۔ تو یہ چینل ریئل مینٹور کا ہے۔ میں پچھلے 18 سال سے بزنس کر رہا ہوں، 10 سال سے میں سٹاکس کے اندر، فوریکس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں ہزاروں ڈالرز لگا کے میں نے ٹریننگز لی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سے لاسز بھی کیے ہیں۔ بزنس امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی لاسز کیے ہیں میں نے، اسمال بزنس سیٹ اپس کے اندر بھی لاسز کیے ہیں میں نے، لوگوں کے اوپر اعتماد کر کے بھی نقصان اٹھایا میں نے، سٹاکس انویسٹمنٹ میں بھی میں نے لاسز کیے، فوریکس ٹریڈنگ کے اندر بھی میں نے لاسز کیے، بہت سے کام کیے، بہت زیادہ لاسز کیے، لیکن ہزاروں کام کر کے، ہزاروں نقصان کر کے میں نے ہزاروں سبق حاصل کیے، اور ان سبقوں کو استعمال کر کے اور پڑھا، کتابیں پڑھی، ٹریننگز لیں، اور پھر امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی کامیابی، بزنس میں بھی کامیابی، فوریکس کے اندر بھی کامیابی، سٹاک انویسٹمنٹ میں بھی کامیابی۔ ایک ہی خاصیت کہ جس چیز میں فیلئر ہوا ہے، ایک دفعہ فیلئر ہوا ہے، دوسری دفعہ ہوا ہے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، تو بات یہ ہے کہ اے کے بعد پلان اے کے بعد بی ہوتا ہے، بی کے بعد سی ہوتا ہے، سی کے بعد ڈی ہوتا ہے، ڈی کے بعد ای ہوتا ہے، اور ای کے بعد ایف ہوتا ہے، اور ایف کے بعد زیڈ تک جاتا ہے۔ جب زیڈ تک چلا جاتا ہے نا تو پھر ایک سے شروع ہو جاتا ہے، ایک کے بعد پھر یہ گنتی ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ کا زیادہ تر لوگوں کا پلان اے ہوتا ہے یا بی ہوتا ہے یا میکسیمم سی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو کامیابی چاہیے زندگی میں تو پلان اے کے بعد زیڈ تک جانا چاہیے، اور زیڈ کے بعد گنتی شروع ہو جانی چاہیے۔ ایک غلطی دوبارہ رپیٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہر نئی غلطی جو ہے وہ آپ کو نیا سبق دے کر جائے گی۔ میں نے یہ بات کہی کہ ایک غلطی دوبارہ رپیٹ نہیں ہونی چاہیے، ہر نئی غلطی آپ کو نیا سبق دے کر جائے گی، تو ایک نہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے کامیابی ملی، 1.5 کروڑ روپے کا میں نے نقصان کیا، اور آج کی اگر ایویلیویشن کریں، آپ اسے پچھلے 12 سال میں لے جائیں، 12 سال پہلے جو 1.5 کروڑ تھا، آج کا وہ کم سے کم 4 کروڑ روپیہ ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے کامیابی دی، اور میں اب وہ اپنا ایکسپیرینس اور نالج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور جو میری کیپیسٹی میں ہے آپ کو سکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو میری باتیں سمجھ نہیں آتی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اتنی لمبی ویڈیوز بھی نہیں دیکھ پاتے، لیکن جن کو سمجھ آتی ہے ان کی عمر زیادہ ہے، انہوں نے زندگی میں ٹھوکریں کھائی ہوئی ہیں۔ 30 سال سے کم عمر والے لوگوں کو تو میری باتیں ہی نہیں سمجھ آتی، اور ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ میری ویڈیو کو بیٹھ کے پورا دیکھ سکے۔ تو اس لیے میرے پاس جو لوگ ہیں، یا جو ویورشپ ہے، یا جو آپ لوگ ہیں، یہ سارے ریئل بزنس مین ہیں
جینون لوگ ہیں اور بزنس یا انویسٹمنٹ کی فیلڈ میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں. تو امید ہے کہ میرا یہ جو نالج ایکسپیرینس آپ لوگوں کے کچھ کام آ رہا ہوگا. میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، کامیابیاں دے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ.